مصطفیٰ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش اور ان کے نکاح کے تعلق سے گفتگو سماعت فرمائی۔ آج وعدے کے مطابق جناتوں کے تعلق سے کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ انسان کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا فرمایا تھا، اور یہ جنات اسی روئے زمین پر بسائے گئے۔ جس طرح انسان اس زمین پر بسے ویسے ہی جنات بھی بسائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ذکر فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ انسان خشک مٹی سے پیدا کیا گیا، جو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی۔ انسان خشک مٹی سے پیدا کیا گیا۔ وخلق الجان، اور جن پیدا کیے گئے من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے۔ تو انسان کی پیدائش مٹی سے ہے اور جن کی پیدائش آگ سے ہے۔ یہ جان جو ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی طرح جناتوں میں سب سے پہلے جس کو آگ سے بنایا گیا۔ میں اور آپ تو مٹی سے بنے نہیں، ہمارا سلسلہ تخلیق کیسا ہے کہ نسل چلی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ بالکل ایسے ہی ایک جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، اور پھر اس جن سے نسل چلی۔ اور وہ جن کون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کے نام کے سلسلے میں صاحب معارج النبوہ نے لکھا ہے کہ اس کا نام سوما تھا، اور جان اس کا لقب تھا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اس کا نام ہی جان تھا، اور قرآن میں یہ ذکر ہے وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا۔ تو یہ ابو الجن ہے، جنوں کا باپ، سب سے پہلا جن، اور پھر اس جن سے جناتوں کی نسل چلی۔ تو جس طرح اطلاق ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے اور مٹی کی تاثیر ہمارے اندر ہے، ایسے ہی پہلا جن آگ سے بنایا گیا اور پھر اس سے نسل چلی، اور آج تک آگ کی تاثیر ان کے اندر ہے۔ مٹی کی تاثیر خاکساری کرنا ہوتا ہے، جبکہ آگ کی تاثیر میں تکبر آتا ہے۔ اب اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان گاڑھی چیز سے پیدا کیا گیا، جس کو کثیف کہتے ہیں، کثیف چیز سے پیدا کیا گیا، اور جنات مٹی کی بنسبت آگ،
جو باریک ہوتی ہے، مٹی سے لطیف ہوتی ہے، اس لطیف چیز سے پیدا کیا گیا۔ تو اس لیے انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ لطیف شے سے پیدا ہوا، جبکہ جنات انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اور نور آگ سے بھی زیادہ لطیف شے ہے، اسی لیے نہ انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ جنات فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ فرشتوں کو یہ دونوں نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ ہم تو کثیف ہیں ہی، جنات بھی اس کے بنسبت کثیف ہیں، آگ بنسبت نور کے گاڑی ہے، اس لیے جنات فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور فرشتے جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور انسان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہیں کہ شے ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کا وجود ہے، اور جو ان کا وجود نہ مانے، جناتوں کا وجود نہ مانے، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں بھی جناتوں کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ ایک آیت تو یہی سورہ رحمان کی میں نے جو پڑھی، اور مشہور ہے ایک آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جن پہلے انس بعد میں، کیونکہ جنات پہلے زمین پر بسائے گئے اور انسان بعد میں، اور دونوں کی تخلیق کا مقصد، دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد ایک ہے، اللہ کی عبادت۔ تو یہ جناتوں کی تخلیق کے تعلق سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اب جناتوں میں مختلف قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 قسم کے جناتوں کا ذکر فرمایا کہ جناتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی پر والے جنات، پر والے جن کو پر دیے گئے، وہ ہوا میں اڑتے بھی ہیں، اور پر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ تو ایک قسم یہ ہے جناتوں کی کہ جن کو ہوا میں اڑنے کی طاقت دی گئی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، یعنی ایک قسم جناتوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شکل بدلنے کی طاقت عطا فرمائی، کہ جب چاہیں اپنی شکل میں رہیں، جب چاہیں سانپ اور کتے کی شکل اختیار کریں، جانوروں کی شکل اختیار کریں۔ تو شکل بدلنے کی طاقت سارے جنوں کے پاس نہیں ہوتی، ان میں الگ ایک قسم ہے جناتوں کی کہ جن کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے۔ کچھ میں ہوا میں پرواز کرنے کی طاقت ہے، کچھ میں شکل تبدیل کرنے کی طاقت ہے۔ اور تیسری قسم کے جنات وہ ہیں کہ جو آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے، خانہ بدوش، جگہ بدلتے رہنے والے، کبھی یہاں رہیں گے، کبھی دوسری جگہ چلے جائیں گے، پھر کہیں اور چلے جائیں گے، خانہ بدوش، کوچ کرنے والے۔ ان کے پاس نہ اڑنے کی طاقت ہوتی ہے، نہ شکل بدلنے کی طاقت ہوتی ہے، یہ بالکل نارمل قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسم جناتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انسانوں سے زیادہ طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ ان کا قد بھی انسانوں سے زیادہ ہے، اور اسی طرح چلنے میں بھی انسانوں سے زیادہ تیز اور سریع ہیں، اور عمر میں بھی انسانوں سے زیادہ ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں ایک جن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے عمر کے بارے میں پوچھا، کس کے حضور سے ملاقات کی ہے اس نے، اور حضور نے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، تو اس نے بتایا
کہ جب قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا تب میں بہت چھوٹا تھا. اب اس سے آپ ان کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی اولاد میں قابل نے حابیل کو قتل کیا. اس وقت وہ چھوٹا تھا اور حضور سے ابھی اس نے ملاقات بھی کی. اس کا نام حامہ تھا، اس جن کا نام. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی عمریں کتنی طویل ہوتی ہیں. تو کئی سو سال کا ان کا بچپن ہوتا ہے، کئی سو سال کی ان کی جوانی ہوتی ہے. بہت طویل عمریں ان کی ہوتی ہیں، انسانوں سے ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے. اور طاقت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس طلب کیا تو قرآن میں ہے قال عفریت من الجن، جناتوں میں سے ایک عفریت نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی مجلس سے کھڑے نہیں ہوں گے اس سے پہلے میں تخت بلقیس کو یہاں لا کر کے رکھ دوں گا. یہ جن کی طاقت، جنات کی طاقت. تو یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے. اب جنات کے کھانے پینے کے تعلق سے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہڈی سے اور گوبر سے، سوکھا گوبر جو ہوتا ہے اس سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. خاص کر عرب میں چونکہ پانی کی قلت تھی تو اس زمانے میں خشک چیزوں سے استنجا کیا جاتا تھا، مٹی کے ڈھیلے سے استنجا ہوتا تھا. تو اگر کسی کو ہڈی مل جاتی تو ہڈی سے استنجا کر لیتا، کسی کو سوکھا گوبر مل جاتا تو اس سے استنجا کر لیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومنین کو، مسلمانوں کو ان چیزوں سے روک دیا کہ ہڈی سے استنجا نہیں کرنا ہے اور گوبر سے استنجا، سوکھے گوبر سے نہیں کرنا ہے. وجہ کیا بتائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے، جنوں کی خوراک ہے. اللہ کے رسول نے انہیں ہمارا بھائی کہا. کیوں؟ تاکہ ہم خیال رکھیں کہ یہ ان کی خوراک ہے، اس لیے اس کو بگاڑے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات جب جنوں سے ہوئی، اللہ کے رسول نے جنوں میں بھی تبلیغ فرمائی ہے. انشاءاللہ آگے وہ واقعات، وہ احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو جنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے تبلیغ فرمائی. تو جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی خوراک کے لیے کہ ہماری غذا کا آپ انتظام فرما دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے گوشت عطا فرما دے گا اور وہ تمہاری خوراک ہوگی. اور مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے، یعنی ہمارے جانور جو مینگنی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جانوروں کے لیے اس مینگنی کو چارے میں بدل دے گا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خوراک کا انتظام فرمایا. تو مینگنی میں چونکہ گوبر بھی آتا ہے اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو مومنین جنات ہیں ان کے لیے ہڈی کے گوشت کی خوراک کا انتظام کیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ جس پر پڑھی گئی تو وہ مومنین جن کی خوراک ہے. اور یہ جو گوبر وغیرہ ہے وہ کافر جنوں کی خوراک ہے. یہ بھی تفصیل بعض روایتوں میں آئی ہے. تو یہ ان کی خوراک ہے. اب ان کا رہن سہن کہاں ہے، جنوں کی رہائش کہاں ہوتی ہے؟
تو پہلے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جناتوں کو بسایا. جس طریقے سے ہمارے شہر آباد ہیں ویسے ان کے بھی شہر آباد تھے. لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمانا چاہا اور انسانوں کو زمین پر بسانا چاہا تو پھر انہیں جو ہے وہ ویرانوں میں بھیج دیا گیا. جنگلات میں، کھنڈرات میں، ویرانوں میں، پہاڑی علاقوں میں جہاں کوئی انسان نہ بسے ایسے علاقوں میں انہیں بھیجا گیا. تو زیادہ تر ان کی تعداد ایسے علاقوں میں ہوتی ہے جہاں انسانی بستی آباد نہیں ہوتی، جہاں انسان نہیں رہتے، جو بالکل خالی جگہ ہوتی ہیں وہ ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے. اور جو مکان زیادہ دنوں تک خالی رہتے ہیں، بالکل خالی پڑے رہتے ہیں، تو پھر ایسی جگہوں پر بھی جنات رہنے لگتے ہیں. اسی طرح انسان جہاں پر رہتے ہیں، پاخانہ پیشاب کی جو جگہ ہوتی ہے، استنجا خانہ جسے کہتے ہیں، وہاں بھی جن ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ایک دعا تلقین فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جن مردوں سے اور خبیث جناتی عورتوں سے. جنوں کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں فرقے بھی ہوتے ہیں، ساری قسمیں ان کے اندر ہوتی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی تفصیل کل آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ سننے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.